बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीन खबरें हैं बेसिकली। एक खबर है कि ज़ात दी कोड किरली ते छतीरा नू जप्फे, और एक ये कि इतने मर्द हो तो फिर खड़े क्यों नहीं होते। तीसरी खबर ये है कि शर्मिंदगी बंदगी शर्मिंदगी बेबंदगी यानी निरी शर्मिंदगी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो पहले आपसे ज़िक्र कर दूँ, ये 9वां दिन है डिफेंस लाहौर में 11 नवंबर को रात 9 बजे एक एक्सीडेंट हुआ। एक कम उम्र जो ड्राइवर था, बच्चा था, अफनान उसका नाम था, उसने एक गाड़ी को हिट किया ओवर स्पीडिंग करते हुए, जो इब्तदाई मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं उस मुकदमे या उस वाक़े के ऊपर आज की तारीख तक खामोश था। इसलिए खामोश था कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, और उसके ऊपर मैं बात करने की मेरे अंदर जुर्रत और हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी कि उस बच्चे का जो रोल था, एक तो वो अंडर एज था, तो मैं इस पे बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि मैं खुद 5वीं क्लास में पढ़ता था और मैं बाइक चलाया करता था, और कम उम्री में बाइक चलाने की वजह से जो कम उम्र बच्चे होते हैं, वो जो शैतानी चरखा चलाते हैं, जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मेरा बचपन खुद इस तरह की हरकतें करते हुए गुजरा। वो तो अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लिखी हुई थी, बचत हो गई। लेकिन चूँकि बाइक थी, चले बाइक के ऊपर भी लोग जो हैं वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं, खुद अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। मेरा अपना नुकसान कई दफ़ा हुआ है, मैं बड़े एक्सीडेंट हुए हैं मेरे। मेरे वालिद साहब चूँकि मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क होते थे, तो मैं ज़रा, होते नहीं है कि वो बाप का साया सर के ऊपर ना हो, तो ज़रा लंडौर किस्म का बच्चा, ज़रा आवारा किस्म का बच्चा था मैं। तो एक तो मुझे इसलिए शर्म आ रही थी कि मैंने सारी उम्र जो है वो यानी खुद इसी तरह की हरकतें की हुई हैं, मैं मॉरल पुलिसिंग किसकी कैसे करूं किसी की। दूसरी के वो कम उम्र था तो लाइसेंस नहीं था, ये उससे भी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी मेरे लिए। मैं इसलिए इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में एक आध दफ़ा लर्निंग लाइसेंस बनाया ड्राइविंग वाला, और मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये आपके सामने आपके रख रहा हूँ कि मैं 2004-5 से गाड़ी चला रहा हूँ, और मेरे पास मैंने एक दफ़ा लर्निंग वो जो होता है लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वो बनवाया था। तो कल सुबह इंशाल्लाह मैं जाके तो कोशिश करता हूँ कि उसी लाइसेंस के ऊपर, लर्निंग के ऊपर मेरा बन जाए। अगर नहीं बनेगा तो फिर दोबारा से उसी प्रोसेस का हिस्सा होगा। मैंने तौबा की है कि मैं, अच्छा इसमें जो थी वो वजाहत देनी इसलिए ज़रूरी है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, और लाइसेंस ना बनवाने की वजह है कि कौन जाए लैंड च लगे, और वक्त की कभी भाग दौड़ तो जुर्म है। ये इसलिए मैं अखलाकी तौर पे अपने आप को रॉन्ग साइड पे महसूस कर रहा था, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा था। आज इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस खबर का एक और एंगल है, और वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि आज एक फेडरल गवर्नमेंट की एक पर्सनैलिटी ने मुझसे फ़ोन पे रब्ता किया और मुझसे पूछा कि यार कि ये जो डिफेंस वाला केस है, तुमने इसके ऊपर कुछ काम किया है? तो मैंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार ज़रा पता करो कि असल सूरत हाल क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन इसलिए है कि पहले तो ये वो थी ना रैश ड्राइविंग, और उसकी वजह से एक्सीडेंट था। बाद में पुलिस की तफ्तीश और वज़ीर आला साहब ख़ुद वहाँ पर गए, जब पता चला इनको कि उस बच्चे ने जो है वो एक तरह से टारगेट किलिंग की है, चेज़ करके गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को, या स्लो बहुत मूव करती गाड़ी को, वो जंप था वो जो जिसको स्पीड ब्रेकर से गुजर रही थी, तो उसको आके साइड से हिट किया है। और वजह ये बताई जाती है, जो मकतूल ख़ानदान है, आपको पता है कि 6 अफराद मासूम लोग जो हैं वो इसमें उनकी जान चली गई थी, बल्कि 7, क्योंकि एक 6 माह की कि पता नहीं कितने अरसे की एक हामला खातून थी उसमें, और फिर उनकी साहब की बेटी की शादी थी 25 नवंबर को। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है ये वाली। तो वो पुलिस तफ्तीश के मुताबिक अभी तक ये है कि वो पूरी कहानी जो है कि वो बच्चे का बाप साथ था, वो तंग कर रहा था वो बच्चियों को जो साथ थी उस फैमिली के, 2 गाड़ियों में थी वो वाली बच्ची फैमिली जो थी, तो उनको मना किया, बाप की मौजूदगी में वो ये हरकतें कर रहा था। अब ये जब तफ्तीश होगी, मामला अदालत में जाएगा, तो पता चलेगा कौन बेगुनाह है, कौन गुनाहगार है। क्या ये
الزام ہے یا محض ایک کہانی گھڑی گئی ہے؟ کیونکہ بات یہ چل رہی تھی، جو مجھے فون آیا تھا اسلام آباد سے بھی، کیونکہ وہ اصل صورتحال کو جاننا چاہ رہے تھے کہ اس بچے کے والد کا تعلق جو ہے وہ آئی ایس آئی سے بتایا جا رہا تھا کہ شاید وہ آئی ایس آئی سے ریٹائرڈ کوئی آفیسر ہے اور سسٹم ان کو ذرا مدد کر رہا ہے۔ اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی طاقتور شخص جو ہے جو کسی ادارے میں آئی ایس آئی وغیرہ میں رہا ہے تو پھر تو کیس گول ہو جانا چاہیے تھا، یہ تو کیس کھول دیا گیا ہے۔ اگر یہ بات درست ہے جو پولیس نے تفتیش کی ہے کہ جی کہ وہ ٹارگٹ کر کے اس بچے نے مارا ہے، وہ پوری کہانی جو ہے وہ میں رپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کہ کافی حد تک میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ فیملی کو اس نے جان بوجھ کے ٹارگٹ کیا کیونکہ وہ ان کی فیملی کو ٹیز کر رہا تھا، بچیاں تھیں ساتھ، اور روکا اس کے باپ کی موجودگی میں۔ تو اس کہانی میں تھوڑے سے جھول بھی آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ جب کسی عدالت میں معاملہ جائے گا تو سامنے آئے گا۔ میڈیا کے اوپر اس کے والد کا کوئی ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس طرح کے ہیں۔ آپ کو وہ جتوئی کیس اگر دیکھیں جو کراچی والا تھا، اور اس میں وہ جو تھا نا، مطلب وہ ٹھیکیدار تھا بہت بڑا جو قاتل تھا، جس نے وہ قتل کیا تھا بچے کو، تو وہ بیک گراؤنڈ سامنے آ جاتا ہے کہ کون ہے، بااثر لوگ ہیں، کیا ہیں۔ تو یہ بہت کنفیوژن پھیل کی ہوئی تھی۔ تو مجھے وہ جو اسلام آباد سے ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پرسنالٹی نے جو فون کر کے پوچھا کہ ذرا پتہ کرو، میں ذرا ایک نیوٹرل ویو بھی لینا چاہتا ہوں، ایک رپورٹ کہہ لیں آپ کہ اصل بات کیا ہے۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ آئی ایس آئی کا اہلکار نہیں ہے، وہ شفقت نام ہے ان کا، اور نام تو خیر سامنے آ چکا تھا۔ تو ہم بھی ادھر دوست آپس میں باتیں ایک دو دن سے کر رہے تھے کہ یہ نیشنل میڈیا کے اوپر اس کا نام کیوں نہیں آ رہا۔ نام تو آ رہا ہے بھائی، لیکن واویلا اس لیے نہیں مچ رہا کہ وہ ایک ٹھیکیدار ہے، بس پراپرٹی ڈیلر ہے۔ یعنی یہ دو کام وہ کرتے ہیں، یہ دو اطلاعات ہیں۔ عسکری 11 میں رہتے ہیں، میرے کچھ دوست عسکری 11 میں رہتے ہیں۔ پھر میں نے ادھر ادھر سے بھی پتہ کیا، وہ اچھی پارٹی ہے، مطلب اچھی سامی ہے، مالدار آدمی ہے۔ ان کا بیٹا جو ہے، یہ والا بیٹا ہے، یہ لرننگ الائنس میں پڑھتا ہے، منیمم فیس وہاں پر منتھلی 60-70 ہزار روپے ہے۔ یعنی کہ آپ کہیں کہ اے پلس جو سکول ہیں لاہور کے، یہ وہ کیا ہے جی، بیکن ہاؤس اور کون سے سکول ہیں اس طرح کے، بیکن ہاؤس اور ایل جی ایس وغیرہ، اس سے بڑا لیول کا وہ سکول ہے ہاں جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امیر ماں باپ کا بیٹا ہے، ویل آف ہے، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے ایک اور شخصیت سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا یار مجھے تو یہ پتہ ہے کہ وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو جو پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ ہوتے ہیں نا لوگ یا ساز اداروں سے، تو وہ عموماً جو ہے ان کو کوئی ٹیڑھے میڑھے کام نہیں آتے کرنے جو زیادہ ٹرکی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے تو پورا ایک نسل در نسل کام ہوتے ہیں نا، کہ یہ کوئی چین سٹورز کی چلا رہا ہے یا کوئی فیکٹری چلا رہا ہے بندہ، ٹیکنیکل سائڈ ہوتی ہے یہ والی۔ پراپرٹی کا کام بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک پارٹی خریدنا چاہتی ہے، ایک بیچنا چاہتی ہے، تو پھر اپنا مارجن رکھ کے یا تو آپ خرید لیتے ہیں یا پھر سودا کروا دیتے ہیں، اللہ خیر صلاح دیہڑی ٹھیک لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جو سادہ دماغ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہوتے، تو وہ یہ والے اس بزنس میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ مجھے ایک پنجاب کی ایک شخصیت نے کہا کہ یار کہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن عموماً اس طرح کے جو ریٹائرڈ افسر ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، مے بھی ہوں، پتہ کر لو۔ میں نے بہت پتہ کیا، آج میرا پورا دن اسی کام کے اوپر لگا ہے۔ تو وہ جو شفقت صاحب ہیں، اب تو خیر ان کا نام بھی 33ویں بیانیہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں آ گیا ہے، اب وہ بھی گرفتار ہوں گے۔ ہاں، فیملی ذرا تھوڑی سی نو دولتیوں ٹائپ والا ٹچ ہے ان میں، کہ اتنا ہینیس کرائم کر کے، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پہلی کہانی درست ہو، دوسری کہانی جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک انویسٹیگیشن کروائی، پھر اس مقتول پارٹی کے گھر بھی گئے اور وہ ساری گفتگو جو سامنے آئی، وہ بیان یا وہ والا واقعہ نہ بھی ہو، یہی بڑا ظلم ہے، یہی بڑا بہت ہینیس کرائم ہے کہ آپ ایک انڈر ایج بچے کو، جس طرح میں بائک چلایا کرتا تھا، اس کو جناب آپ گاڑی دے دیں اور وہ گاڑی اوور سپیڈ پہ چلا رہا ہو اور پھر وہ ہٹ کرے اور 6 بندے موقع کے اوپر اللہ کو پیارے ہو جائیں۔
قتل ہے. تو یہی بہت بڑا کرائم ہے. اب اس پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا اس فیملی کو, لیکن وہ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ہوٹنگ کر رہے تھے, مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ وہ جب جوڈیشل ہوا بچہ تو پولیس کی تحویل میں نہیں گیا یا پولیس ریمانڈ میں نہیں گیا. تو یہ طرز عمل جو ہے یہ بہت, جس کو کہتے ہیں نا کہ انسانیت سوز ہے, گھٹیا ہے, اور یہ نودولتیوں والا سٹائل ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی غلطی, ماں باپ اس طرح کی 6 جانیں, اللہ معاف کرے آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی جانور کا بچہ آ جائے تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی. یہ 6 بندے قتل کرنے کے بعد بچے کی وہ کہہ لیں کہ عدالت میں خوشیاں منا رہے ہیں اور ہوٹنگ کر رہے ہیں فیملی کے اوپر, مقتول پارٹی, ان کے تو پاؤں میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. تو بہرحال یہ جو بھی ہوگا عدالت جانے اور عدالت کا کام جانے, لیکن عدالت میں چلو یوں کہہ لیں کہ وہ پتہ چل جائے گا. تو میں صرف یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اس پر جو کام کیا اس کے مطابق یہ ISI کا میری آج کی اطلاع, کل کو کوئی جناب کوئی بہت بڑا کمکیر پروگرام ہو سکتا ہے کہ اس انداز سے کھیلا گیا ہو کہ یار کہ یہ مطلب پتہ نہ چلے اور کل کو لیک ہو جائے, تو وہ اور بات ہے. آج تک کی جو میری اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ یہ اس طرح کے فوج کا کوئی ریٹائرڈ افسر نہیں ہے, نہ ہی یہ ISI سے کوئی ان کا کوئی تعلق رہا ہے. تو اگین پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ اچھا لاجیکلی مجھے اس لیے بھی لگ رہی ہے کہ یہ تو زیادہ پھنس رہے ہیں, ورنہ تو سمپل وہ 322 اور 479 اور 427 میرا حال لگی ہے, یہی لگی ہے نا جی دفعات. ہاں جی 322 ہے اور 279 ہے اور 427 ہے. تو دیت والا معاملہ ہے, دیت وغیرہ لگ سکتی تھی, لیکن زیادہ وہ اس کو پھنسایا گیا ہے یا پھنس گیا ہے. اب وہ جو ضمنی سے جو بیان آیا نا مقتول پارٹی کے والد کا, جو پروفیسر صاحب ہیں, ایک یہ بھی پتہ چلا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی, مطلب چوری کا مال ایک طرح سے کہہ لے. تو جو سٹائل ہے اس فیملی کا, جو بچہ ہے عفنان, وہ لگ یہی رہا ہے کہ جناب کہ ان کو کوئی دولت کا یا اختیار کا یا پیسے کا کوئی زیادہ ہی نشہ ہے. تو اللیگل کام ہمارے ہاں ویسے نو دولتی اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال ایک زیادتی اگر ہوئی ہے اس کے اوپر دوسری زیادتی نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ خبر آپ کو بتانا مقصود تھا, اور میں نے تاخیر کی بھی آپ کو وجہ بتا دی. ایک علی نواز اوان صاحب, جو میں نے کہا نا کہ مرد ہیں تو پھر بھائی جو دعوے کرتے تھے پھر وہ ٹکے بھی رہیں. علی نواز اوان صاحب کچھ دنوں پہلے وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے اور رولا پڑ گیا تھا کہ وہ گمشدہ ہو گئے ہیں. ڈٹے ہوئے تھے, آخری وقت تک ڈٹے ہوئے تھے, لیکن آج وہ جو لاپتہ ہوئے تھے وہ IPP کے دفتر میں جہانگیر ترین کے پہلو سے برآمد ہوئے ہیں. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا اس ایشو کے اوپر کہ علی نواز اوان صاحب یا جملہ وہ جو انقلابی ہوئے تھے, جو جناب اصول اور پتہ نہیں کون کون سی سیاست کر رہے تھے. بھائی مشکل وقت ہے, آپ ڈٹ کے کھڑے رہے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ, لیکن کوئی نہیں ڈٹ کے کھڑا ہو رہا. وہ اندر کھاتے جو فواد چوہی صاحب کر رہے تھے, غیر ملکی سفارتکاروں سے مل کے سعودی عرب کے سفیر کو کہہ رہے تھے کہ نہیں خان صاحب کی مدد کرو, بڑا اچھا آدمی ہے, کڑی کڑی چوری کوئی نہیں کی انہوں نے, اور جہاز بھی بیک انہیں کوئی گالاں گلا نہیں کڑیاں MBS نو. تو اور پاکستان کی حکومت کے اوپر پریشر ڈالیں, کبھی سعودی, کبھی آسٹریلین, کبھی امریکی, کبھی انگلینڈ کے سفیروں کے ساتھ, اور اتوں ہم سیاست چھوڑ چکے ہیں, خان صاحب کے خلاف ہیں ہم. تو یہ منافقتیں بھی نہیں ہونی چاہیے, دلیری کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. تو میدان نہیں چھوڑنے چاہیے. اللہ تعالیٰ مشکل وقت آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھے, استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. لیکن یہاں پر جس قسم کی سیاست ہوتی ہے, جتنے ہم انقلابی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور وہ باقی جو ہے بات وہ پھر کبھی کریں گے PTI کے اوپر. باقی ایک اور بات رہ گئی, آخری خبر کے ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیراں نوں جفے. ایک جج صاحب ہے, ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی, وہ ایک کیس کسی سرپھرے نے داخل کیا کہ جی کہ یہ فوج کا بزنس کس قانون کے مطابق ہو رہا ہے. او بھی تہاڈی ایڈی جرت کہ تم یہ سوال کرو, یہ تمہاری پارلیمنٹ سوال نہیں کرتی یہ والے کہ ہمیں حساب دیں. کیوں دیں بھی صاحب آپ کو؟ آپ کا وزیر اعظم کبھی پوچھا اس نے ہمیں حساب دیں؟ آپ کی پارلیمنٹ نے کبھی سینہ تان کے پوچھا کہ ہم نے اوپن سیشن میں نہ صحیح لیکن ہم نے ان کیمرہ ہی صحیح ہم نے پاکستان کی فوج کے بجٹ کا آڈٹ کرنا ہے؟ جب وہ نہیں پوچھتے تانوں ایڈی کدی آخر ہی یار, مطلب وہی ذات دی کوڑ کرلی چھتیراں نوں جپے.
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ, उन्होंने जनाब वो जवाब मांग लिया, तलब कर लिया, किसको? सेक्रेटरी दफा को, दसो जी हिसाब दो। वो तलब किया जिनसे, जो वकील थे मरकज़ी, उन्होंने वो ना खुद पेश हुए, वकील के ज़रिए मेमो दे दिया, वो नहीं आ सकते। जज साहब जनाब वारिस, उनका नाम है वारिस, क्या नाम? वारिस अली, तो एडिशनल सेशन जज वारिस अली साहब ने जनाब, उन्होंने लग्या कि मैं तो सच्ची मुची दा जज हाँ, मैं तो जनाब पता नहीं की कर लाँगा। और भाई इतने जुल्फकार अली भुट्टो नहीं कुछ कर सकिया, नवाज शरीफ साहब वो मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो नारे मार के उसके बाद भी वो भी चुप कर गए हैं। तो जनाब तानू का दी एडी आखर आई हुई है, फिर अगेन ज़ात दी कोड़ किरली तीरान जपे। और जनाब एक खबर के मुताबिक तो उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुर्रहमान साहब, हमूदुर्रहमान तो जस्टिस थे, हमूदुज़्ज़मा साहब, उनको कहा कि इनको ओहदे से हटा दें। सुबहान अल्लाह। और जनाब वो अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए कि जनाब 245 जो है आइन का आर्टिकल, उसकी तशरीह की ज़रूरत पड़ गई है, आके ज़रा उसकी तशरीह फरमाएँ, हमारे साथ मिलें, मामनत के लिए तलब कर लिया। यार मतलब क्या खीर नहीं आ गई? लेवल चेक करें। जज साहब पता नहीं सुबह क्या खा के आए थे कि आते ही या बेगम से लड़के आए थे, आते ही उन्होंने जनाब ठा फैर। और पायन ये काम तो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सके, पाकिस्तान के बड़े बड़े चीफ जस्टिस नहीं कर सके, ये चले थे जनाब पता नहीं क्या करने। मैं अब इसके ऊपर क्या कहूँ। तो वो हाई कोर्ट ने उनकी तबीयत साफ़ कर दी है। हाई कोर्ट ने उनको कहा कि नहीं बेटे वापस आओ, OSD बनो। OSD बना दिया, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, आने वाली थां के ऊपर बिठा दिया है कि ये आपको जिस चीज़ का खुमार है, जब वो आपका नशा उतरेगा तो फिर देखेंगे आपको कि आपको हमने ये जिम्मेदारी देनी है कि नहीं देनी, कि आपको सेशन जज लगाना है कि नहीं लगाना है जी। तो जो कोड़ किरली होती है उसको छतीरों को जप्पे नहीं डालने चाहिए। ये बात मेरा ख्याल है कि वारिस अली साहब ने ना कहावत कहीं से सुनी होगी, ना इन्होंने सीखी होगी, ना इनको पाकिस्तान की तारीख का पता है। मुजाहिद बनने चले थे, मुजाहिद बनने का क्या फ़ायदा सर, नौकरी करो जिस तरह सारे कर रहे हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।